بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ نے زندگی میں شاید ہی سنی ہو۔ ہمارا پاکستان بڑی قربانیوں کے ساتھ ہمارا وجود میں آیا۔ ہمیں اس کے آزادی تو نصیب ہو گئی، لیکن وہ آزادی نہ مل سکی کہ جس سے ہم کوئی ترقی کر سکتے۔ آج میں ضلع گجرات تحصیل کھاریاں ڈنگا شہر کے ساتھ ہی بالکل ساتھ ایک گاؤں ہے جو بیکنا والا کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں میرے آباء و اجداد، میرے والد ماجد کی یہ تربت ہے جہاں میں بیٹھا ہوں۔ آج میں اپنے ابا کی قبر پہ آ کے تو یہاں میں دکھانا یہ چاہ رہا تھا کہ ابا، جس پنجاب ریجمنٹ میں آپ نے نوکری کی تھی، اس پنجاب ریجمنٹ کے تمغے میرے ساتھ رہے، اور یہ ہے جی میرے والد صاحب کی ان کے حکم کے مطابق کہ میری تربت کو بیٹا کبھی پتھر نہیں لگانا، اور اسی وجہ سے آج میں جھاڑو کشی یہاں کر رہا ہوں۔ اور یہ داتا امن پنن شاہ ولی کا روضہ ہے جو ہمارے بڑے آباء و اجداد میں سے ہیں، اور یہ روضہ مبارک آج 250 سال پرانا ہے۔ تو یہاں ہمارے بڑوں کا یہ دیواریں چلانے والا معجزہ تھا۔ یہ بابا امن پنن شاہ ولی سرکار نے دیواروں کو ٹھڈ مار کے چلایا، اور یہی معجزہ ان کا تھا کہ آج داتا امن پنن شاہ ولی کے نام سے یہاں قائم ہیں۔ اور یہاں کا فیض آج بھی دودھ کی نیاز کا چلتا ہے، اور جو لا علاج مرضوں والے بھی ہوتے ہیں وہ یہاں آتے ہیں اور اپنی عقیدت کے ساتھ یہاں جو مانگتے ہیں ان کو ملتا ہے۔ تو آج میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، جس مقصد کے لیے میں یہ ولاگ خصوصی طور پہ اپنے والد صاحب کی قبر پر بیٹھ کر میں آپ سے بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ یہ جو وطن پاکستان ہم نے بڑی قربانیوں کے ساتھ لیا، اور اس کے بعد ہمیں اس کی آزادی نصیب نہ ہو سکی، وہ کن کی وجہ سے کہ جو آرٹیفیشل مسلمان تھے۔ جو آرٹیفیشل اس کو کہتے ہیں کہ جیسے آج آپ عرب امارات میں آپ نے ٹرمپ کے ویلکم کرنے پر مسلمانوں کے کردار کو دیکھا ہے۔ یہ وہ یزید کے پیروکار مسلمان ہیں کہ جنہوں نے قرآن پاک اور احادیث کے مطابق تمام دھجیاں بکھیر کے رکھ دیں۔ خواتین جو پردے کی بات کرتے تھے ہمارے محمد و آل محمد علیہ السلام اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ، آج اس کی دھجیاں بکھیری گئی اور پورے ورلڈ نے ریکارڈ کیا۔ ایک وہ بھڑوا، میں اس کو بھی بھڑوا کہوں گا، آج ابا جی کی قبر پہ بیٹھ گئے کہ یہ ٹرمپ بنا کیا پھرتا ہے، صرف سپر طاقت امریکہ کا ایک صدر، اور اس کو آپ نے اتنا خوش کرنے کے لیے لونڈیوں کو، اپنی بیگمات کو آپ نے اس کے سامنے پیش کر دیا۔ تو یار، صرف آپ نے یہ سرمایہ اکٹھا کیا ہی یزید کا تھا، اور آپ یزید کی نسل ثابت ہوئے ہو۔ بیچ میں ہی ابو ظبی، سعودی عرب اور دیگر عرب امارات یہ جو مشرق وسطیٰ کہلاتا ہے، انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہم یزید کے نسل میں سے ہیں۔ تو میں یہ بات اس لیے بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ یزید کا کردار بھی یہی تھا۔ زندگی عمل سے بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی۔ بندہ اپنی فطرت میں نہ نوری ہے اور نہ ناری ہے۔ تو میری نظر میں یزید کے جو عمل کو فروغ دیتے ہیں، میری نظر میں وہی یزید ہیں، وہی نسل یزید ہیں۔ مجھے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں آج قبرستان میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں میں نے بھی یہیں آنا ہے۔ ہو سکتا ہے میرے نصیب میں یہاں کی مٹی لکھی ہو یا نہ لکھی ہو، لیکن اترنا میں نے بھی اس قبر میں ہے، اور ان بھڑووں نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ لیکن آج خواتین کی ایسی تذلیل کی ہے کہ معصوم بچیوں کو سروں کے بالوں کے ساتھ اس بھڑوے کو ویلکم کیا۔ ارے شرم کرو بغیر تو۔ مذہب اسلام بڑی پاورفل بات ہے۔ ہمارا مذہب اتنا بھی گرا ہوا نہیں ہے جتنا تم نے یہود و انصارہ کے ساتھ مل بیٹھ کے اس کو خوش کرنے کے لیے، اور الٹا اس کو 2 بلین وہ کیا کہتے ہیں کہ بزنس دیا ہے۔ ویری بیڈ یار۔
پتہ نہیں کیسے تم عربی ہو، کیسے تم مسلمان ہو، کیسے تم انسان ہو، تمہیں تو انسانیت کا بھی نہیں پتہ کہ اپنی بچیوں کو پیش کر رہے ہو۔ یہ پتہ کن لوگوں نے کیا تھا؟